السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل ایس کے نیوز میں آپ سے مخاطب ہیں. ناظرین، سپریم کورٹ نے گزشتہ روز یعنی جمعے کے روز 23 اکتوبر 2020 کو صدارتی ریفرنس جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر ہوا تھا اس پہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے تقریباً 19 جون کو کورٹ نے 10 رکنی بینچ نے، جس کی صدارت جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، انہوں نے ایک شارٹ آرڈر جاری کیا گیا تھا جس میں اس ریفرنس کو کردم قرار دیا گیا تھا. لیکن 10 میں سے 7 ججوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے جو ٹیکس کے جو ریٹرن اور جو ان کے جو فارن پراپرٹیز کے حوالے سے جو میٹر تھا وہ ایف بی آر کو سونپ دیا گیا تھا. گزشتہ روز جمعے کے دن اب اس میں تفصیلی فیصلہ آ گیا، اور تفصیلی فیصلے میں کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ اس ریفرنس میں کئی نقائص شامل تھے، اور جس کی وجہ سے یہ ریفرنس جو ہے نا یہ کواش کیا جاتا ہے، قلعدم کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، صدر پاکستان، جس کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے آرٹیکل کے 205 کے تحت کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کرتا ہے کسی بھی ریفرنس کو فائنل کرنے کے لیے، دائر کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال نہیں کیا. اور چونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کسی بھی صدارتی ریفرنس کے اپروول کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، لیکن اس میں سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان اور وزیر قانون جو کہ سٹنگ وزیر قانون ہیں جو کہ سٹنگ وزیر قانون ہیں بیرسٹر فاروق نسیم، ان پہ جو ان کو کہا کہ یہ ایک معمار ہیں، اس آرکیٹیکٹ ہیں اس ریفرنس کے، انہیں پہ انحصار کیا ہے. تو بہرحال یہ تو وہ چیدہ نکات ہے، لیکن جو اس میں اس ججمنٹ میں، اس ڈیٹیل ججمنٹ میں جو اہم خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ موجودہ وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین شہزاد اکبر اور سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر، ان کے ساتھ متعلقہ انکم ٹیکس کے جو افسران ہیں، اس ججمنٹ کے مطابق جسٹس یحییٰ افریدی نے اس میں ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وزیر قانون اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین شہزاد اکبر کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ اس صدارتی ریفرنس کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ مینڈیٹ صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے، جو کہ آئین کے 209 کے تحت قائم کی گئی ہے. اور اس کا مینڈیٹ یہی ہے کہ کسی جج کے خلاف اگر مس کنڈکٹ کا کوئی کمپلینٹ آتا ہے تو وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتی ہے. لہٰذا جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا ہے کہ ان کو پاس یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ تحقیقات کرتے یا انکوائری شروع کرتے. دوسری جو اہم بات اس میں یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو یعنی جو انکم ٹیکس کا جو آرڈیننس ہے 2000 کا، اس میں جو مختلف شکیں اس کے مطابق کسی بھی شہری کے جو انکم ٹیکس کا جو ریکارڈ ہوتا ہے، جو ٹیکس ریٹرنز ہوتے ہیں، وہ ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں، وہ کنفیڈینشیل ہوتے ہیں اور وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی آئین کی روح سے ان کو تحفظ حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شہری کے انکم ٹیکس یا اس کے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے جو ان کے خفیہ معلومات ہوتی ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتے، ان اتورائز شخص کے ساتھ وہ شیئر نہیں کیے جا سکتی. لیکن اس کیس میں چونکہ جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا ہے کہ اس کیس میں وزیر قانون اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین شہزاد اکبر نے یہ اللیگلی یہ ڈاکومنٹ حاصل کیے ہیں، اور اس میں جو ملوث جو افراد قرار دیے گئے ہیں وہ ہیں سابق چیئرمین ایف بی آر اور متعلقہ انکم ٹیکس کے افسران، اور انہوں نے یہ ڈاکومنٹس اللیگلی ان کو پرووائڈ کیے ہیں، جو کہ لا جو سیکشن جو آرڈیننس ہے، جو انکم ٹیکس کا جو آرڈیننس ہے 2000، ان کے کچھ شکوں کے مطابق یہ کوئی بھی یہ انفارمیشن کسی شہری کے جو انکم ٹیکس کا جو ریکارڈ ہے کسی سے شیئر نہیں کی جا سکتی. اب چونکہ یہ ہو گیا ہے اور یہ افسران نے بھی یہ کرمنل آفینس کیا ہے، ایک جرم کیا ہے ان افسران نے. کون افسران نے؟ ان سابق چیئرمین ایف بی آر اور انکم ٹیکس افسران، اور دوسرا جن لوگوں نے حاصل کی ہیں معلومات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے جو ٹیکس ریٹرن کے جو معلومات جو حاصل کی ہیں وہ ہیں شہزاد اکبر جو کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین ہیں، اور وزیر قانون فاروق نسیم. تو یہ سارے افراد انہوں نے جرم کیا ہے اور اب اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ بھی کہا ہے کہ سماعت کے دوران جو کہ بیرسٹر فاروق نسیم جو کہ فیڈریشن کی طرف سے کونسل تھے، انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ کسی بھی سرکاری افسر کو یا
کانسٹیٹیوشن آفس ہولڈر کو، یعنی جو آئینی عہدہ ہے، ظاہر ہے کہ فیڈرل منسٹر جو ہے یہ بھی ایک آئینی عہدہ ہے، اور جو کہ شہزاد اکبر چونکہ وہ آئینی عہدہ نہیں، اس میں والد بھی کہا کہ یہ انلیگل ہے، اس کا قیام ہی انلیگل ہے ایسٹ ریکوری، تو یہ اگر اس میں عذر پیش کیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی سرکاری افسر جس پہ الزام ہو، مثلا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں فارن پراپرٹیز ظاہر کی، لہٰذا ان کے خلاف یہ ہم انفارمیشن لے سکتے ہیں، وزیر قانون انفارمیشن لے سکتا ہے، شہزاد اکبر انفارمیشن لے سکتا ہے، اور انکم ٹیکس آرڈیننس کے کچھ شکوں میں جو ان کے خلاف جو سزائیں ہیں یا جو کہ مجرمانہ جو آفینسز ہیں اس سے ان کو استثناء حاصل ہے۔ اس پر پھر جسٹس یحییٰ افریدی نے ان شک کا حوالہ دیا ہے، ان شکوں کا حوالہ دیا ہے، یعنی انکم ٹیکس آرڈیننس 2000 کے ان شک، وہ شک کون سے ہیں؟ سیکشن ہے 198، 199 اور سیکشن 2161، یہ وہ شکیں ہیں جن کے تحت کوئی بھی چیز اگر کوئی معلومات فراہم کرتا ہے کسی شہری کے بارے میں ان کے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے، اور وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو کہ انلیگل ہوتا ہے، لہٰذا ان کے لیے جو آفینسز ہیں، ان کے لیے جو سزائیں وہ اس میں دی گئی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے شکیں، آئیے ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جی، یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا ہے کہ the direction of the law minister and the chairman ARU to solicit, obtain and receive confidential information regarding the income tax returns of Mr. Qazi Faiz Isa and Mrs. Sarina Isa prima facie expose them to criminal prosecution for having committed an offense under the section 199 read with section 198 and 2161 of the ordinance۔ یعنی اس میں یہ کہا ہے کہ جو وفاقی وزیر برائے انصاف یعنی لا منسٹر فروغ نسیم اور ARU کے یعنی ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین شہزاد اکبر نے جو کنفیڈینشیل انفارمیشن یعنی خفیہ انفارمیشن حاصل کی ہیں، کس کے بارے میں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے کے ساتھ جو کنفیڈینشیل یعنی جو خفیہ معلومات حاصل کی ہیں وہ انلیگل ہے، اور اس وجہ سے ان کے خلاف جو کیا ہوگا، انہوں نے they have prima facie expose them to criminal prosecution، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بعد نظر میں یہ مجرمانہ جرم، ایک جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، کس کے تحت؟ آرٹیکل 198، آرٹیکل 199 اور 2161 آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس 2000، یعنی یہ جو انکم ٹیکس 2000 کا جو انکم ٹیکس کا جو آرڈیننس ہے، ان کی یہ شکیں جو ہیں، ان میں یہ مجرمانہ انہوں نے جرم کیا ہے، کن لوگوں نے؟ بیرسٹر فروغ نسیم لا منسٹر نے اور شہزاد اکبر نے، جو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی کنفیڈینشیل یعنی جو خفیہ معلومات ان کے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے جو حاصل کی ہیں، یہ ایک بہت بڑا جرم کیا ہے انہوں نے۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ Similarly, the fact that the then chairman Federal Board of Revenue and the income tax officials, having not refused the illegal directions of the law minister and chairman ARU and passing on confidential information to them prima facie, exposes them not only to departmental action but also to penal consequences under section 198 read with section 216 of the ordinance۔ یعنی وہ افسران یعنی سابق چیئرمین FBR اور متعلقہ انکم ٹیکس کے افسران جنہوں نے یہ کنفیڈینشیل انفارمیشن، خفیہ انفارمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے ان دو اشخاص کو، ان دو افراد کو یعنی لا منسٹر فروغ نسیم اور ARU ایسٹ ریکوری یونٹ ARU کے چیئرمین شہزاد اکبر کو یہ جو انفارمیشن پرووائڈ کرنے سے انکار نہیں کیا ہے، یعنی انہوں نے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ افسران سابق چیئرمین FBR وہ انکار کرتے کہ بھئی آپ اعتراض نہیں ہیں کسی کے ٹیکس انفارمیشن، انکم ٹیکس کے جو انفارمیشن ہے وہ بڑی کنفیڈینشیل، بڑی خفیہ ہوتی ہے، ہر ایک کسی شہری کے جو ٹیکس ریٹرن ہم آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا۔ جب انہوں نے انکار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے جسٹس یحییٰ افریدی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جرم کیا ہے اس شک کے تحت،
یعنی آرٹیکل 198 199 اور 216 آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس. لہٰذا ان افسران کو یعنی سابق چیئرمین ایف بی آر اور انکم ٹیکس افسران کے خلاف پرائم فیشائی بادی نظر میں ان لوگوں نے جرم کیا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف نہ صرف ناٹ اونلی یہ لکھا ہوا ہے not only to departmental action but also to penal consequences under section 198 read with section 215 216 of the ordinance. یعنی ان کے خلاف، ان افسران کے خلاف، یعنی چیئرمین ایف بی آر اور جو انکم ٹیکس کے جو افسران ہیں، ان کے خلاف نہ صرف محکمانہ کارروائی بلکہ ان کے خلاف جو ہے کرمنل جو ہے نا فوجداری کیس ان کے خلاف منانا چاہیے، اور ان کے خلاف اکارڈنگ ٹو دا لا ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. تو یہ ہے وہ شکیں دوسری. اور اب میں آپ کو باقاعدہ وہ بتاتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کون کون سی شکیں اور اس میں سزائیں کیا ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خاص جو 198 199 اور 216 ہے جو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے 198 آرٹیکل 198 سیکشن 198 آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس 2000. prosecution for unauthorized disclosure of information by a public servant. یعنی پبلک سرونٹ جو سرکاری ملازم ہے. سرکاری ملازم کون ہے؟ وہ یعنی چیئرمین، سابق چیئرمین ایف بی آر اور جو کہ متعلقہ انکم ٹیکس کے افسران تھے، جن لوگوں نے جسٹس قاضی فائزی سر ان کے ایریا کے ٹیکس ریٹرن ان لوگوں کو جو خفیہ معلومات تھیں وہ ان لوگوں کو فراہم کیے. تو اس میں پھر سزا کیا ہے؟ اس شک کے تحت کیا سزا ہے؟ A person who discloses any particulars in contravention of subsection 1b of section 107 اور section 216 shall omit an offense punishable. یعنی یہ جو افراد اس طریقے سے جو بھی اقدام، جو بھی جرم کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ punishable on conviction with a fine of less than 500,000 rupees، یعنی 5 لاکھ روپے جرمانہ، اور imprisonment for a term not exceeding 1 year، یعنی 1 سال ان کو قید ہو سکتی ہے. کون؟ وہ یہ افسران جن لوگوں نے یہ انفارمیشن پرووائڈ کی ہیں بیرسٹر فروغ نسیم کو اور شہزاد اکبر کو. اور کن لوگوں نے کی ہیں؟ چیئرمین ایف بی آر، سابق چیئرمین ایف بی آر اور جو کہ انکم ٹیکس افسران ہیں. دوسری بات، جو 199 جو سیکشن 199 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2000 کا، وہ کیا کہتا ہے؟ پراسیکیوشن فار ابیٹمنٹ. ابیٹمنٹ اس کو کہتے ہیں جو سہولت کار ہوتے ہیں، جو کسی جرم میں کوئی اور ساتھی شریک ہوتے ہیں، اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں where a person knowingly or willfully aids, abets, assists, incites or induces another person to commit an offense under the ordinance, the first mentioned person shall commit an offense punishable on conviction with a fine or imprisonment for a term not exceeding 3 years or both. یعنی جو سہولت کار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اور لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کے خلاف ان کو سزا کیا ہے؟ 3 سال قید ہے ان کے لیے. اور پھر 216 کیا کہتا ہے؟ یہ بھی ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا جو سیکشن ہے 216، اس میں کیا سزا ہے، کیا جو اس کے تحت جو جرم ہوتے ہیں اس کی کیا سزا ہے؟ وہ ہے ڈسکلوجر آف انفارمیشن بائی اے پبلک سرونٹ. اینی اسٹیٹمنٹ میڈ، ریٹرن، فرنش اور اکاؤنٹس اور ڈاکومنٹ پروڈیوس انڈر دی پروویژن آف دس آرڈیننس shall be confidential and no public servant save as provided in this ordinance may disclose any such particulars. یعنی اس کے تحت یہ کہتا ہے کہ اگر ایف بی آر میں کسی کا ٹیکس ریٹرن، انکم ٹیکس ریٹرن یا جو بھی جو معلومات ہوتی ہیں ہر شہری کی، وہ بالکل کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، یعنی خفیہ ہوتی ہیں اور وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. یعنی اس کو تحفظ حاصل ہے کہ اس شخص یا کسی بھی شخص کا انکم ٹیکس جو ہے ریٹرن وہ کسی دوسرے شخص کو آپ نہیں بتا سکتے، نہیں ظاہر کر سکتے ہیں، ان کو یہ راز افشا نہیں کر سکتے ان کے ٹیکس کے بارے میں. تو لہٰذا اس میں وہ پنشمنٹ ہے. تو اب دیکھا یہ جائے گا، یعنی ان شارٹ اس کا جسٹس یا افریدی کا کہنا یہی ہے کہ اب انہوں لوگوں نے، یعنی بیرسٹر فروغ نسیم وزیر قانون، شہزاد اکبر جو کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین تھے، سابق چیئرمین ایف بی آر اور انکم ٹیکس کے وہ افسران جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے، یہ انفارمیشن پرووائڈ کی ہے، اور جن لوگوں نے یہ انفارمیشن لی ہیں، یعنی بیرسٹر فروغ نسیم، شہزاد اکبر، انہوں نے جرم کیا ہے اور دے ول بی پروسیکیوٹڈ انڈر دیز سیکشن. اس کے خلاف جو ہے نا وہ فوجداری کیس بنایا جائے گا، ان کو سنا ہے، ان کے خلاف ایف بی آر یہ کارروائی کرے گی. اور پھر انہوں نے ڈائریکشن دی ہے، یعنی جسٹس یا افریدی نے ایف بی آر کے موجودہ چیئرمین کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ
جلد سے جلد یہ سارا ریکارڈ FBI کے سامنے لے آئیں اور ان کے خلاف بلا خوف بلا امتیاز اور ان کو کوئی جو ہے فیور نہ دیتے ہوئے ان کے خلاف یہ کارروائی کرے، اور اس کارروائی کی جو رپورٹ ہے وہ آپ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو 15 دن کے اندر دینی ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہو کہ اس ججمنٹ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کوئی خلاف وہ نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جسٹس یحییٰ افریدی کا ایک بہت بڑا جو ان کا جو نوٹ ہے، اختلافی نوٹ، جو ایڈیشنل نوٹ ہے، جو سیپریٹ نوٹ ہے، اس میں انہوں نے یہ چیز کی ہے، بیکاز ہی از دا ممبر آف دی 10 ممبر، یعنی یہ جسٹس یحییٰ افریدی 10 ممبران کے جج جو ممبران ہیں، جو اس کورٹ کی جو فل کورٹ جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے، یہ تفصیلی فیصلہ اس کے ممبر ہیں، ان کے یہ جج ان کے بینچ میں شامل تھے، لہٰذا یہ میں نے وکیلوں سے کہا یہ باقاعدہ اب یہ مائنورٹی نہیں، یہ ایک بائنڈنگ ہے، اور بائنڈنگ اس لیے کہ انہوں نے باقاعدہ ڈائریکشن دیے ہیں، یعنی جسٹس یحییٰ افریدی نے باقاعدہ FBI کے سٹنگ موجودہ چیئرمین کو یہ ڈائریکشن دیے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ان کے خلاف، جو انہوں نے جو مجرمانہ جو جرم کیا ہے، مرتکب ہوئے ان سیکشن کی، یہ کہ ان کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ یہ انفارمیشن سیکرٹ انفارمیشن یعنی کنفیڈینشیل جو خفیہ انفارمیشن دی جسٹس قاضی فائزی اور ان کی اہلیہ کے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے، تو انہوں نے جرم کیا ہے، لہٰذا ان کے خلاف دے شوڈ بی پروسیڈ ان اکارڈنس ود لا۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو بر وقت میری ویڈیوز، آپ کو جو انفارمیشن ہے مختلف چیزوں پہ، وہ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔